یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جنگ کے خاتمے کی ایک نئی کوشش کے طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر پوٹن کے نام ایک کھلے خط میں یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان براہ راست بات چیت کے ذریعے ہی امن ممکن ہے۔ ادھر روسی صدارتی محل نے تصدیق کی ہے کہ انہیں یہ خط موصول ہو گیا ہے اور صدر پوٹن کو اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ لبنان کے مشرقی اور جنوبی حصوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 3 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ رات لاہور میں پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا کر سیریز جیت لی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی پوری ٹیم 42 اوورز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے 41.5 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 31، پشاور 23، کوئٹہ 17، گلگت 19، مری 14 اور مظفر آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لے اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہے گا۔ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لے 7، شوپیاں اور بارہمولہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ایک سرکردہ عالمی پالیسی فورم کے اندازے کے مطابق اگر ایران کی صورتحال سے پیدا ہونے والا معاشی بحران برقرار رہا تو رواں سال عالمی اقتصادی ترقی کی شرح 2.1% تک گر جائے گی۔ اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم OECD کا وزارتی اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ اس نے بدھ کو 2026 کے لیے اپنی تازہ ترین اقتصادی منظرنامہ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیجی معیشتوں میں توانائی کی پیداوار اور برآمدات میں موجودہ رکاوٹیں 2027 کی دوسری شش ماہی تک جاری رہنے کے مفروضے کی بنیاد پر یہ امکان ہے کہ عالمی اقتصادی نمو 2026 میں صرف 2.1% اور 2027 میں 1.8% رہ جائے گی۔ واضح رہے کہ سن 2025 میں عالمی GDP کی شرح نمو 3.4% تھی۔ OECD کا اندازہ ہے کہ کئی معیشتیں کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گی یا اس کے قریب پہنچ سکتی ہیں اور شرح بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر جنگ کی وجہ سے رکاوٹیں نسبتاً مختصر مدت تک محدود رہیں اور توانائی کی پیداوار 2026 کی تیسری سہ ماہی کے بعد جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ گئی تو اس سال عالمی GDP کی شرح نمو 2.8% تک سست ہو جانے کی توقع ہے۔ مذکورہ منظرنامے کے تحت OECD نے اپنی مارچ کی پیشین گوئی میں 0.1% پوائنٹ کی کمی کر دی ہے۔ کیوبا کے سابق رہنما راؤل کاسترو بدھ کو 95 برس کے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر کیوبا کی حکومت نے ان کے ایک بیان کا حوالہ دیا کہ جنگ سے گریز کے ذریعے ہی اسے جیتا گیا ہے۔ صدارتی دفتر نے سوشل میڈیا پر یہ تبصرہ پوسٹ کیا کہ راؤل ہمیشہ امن کے داعی رہے ہیں، تاہم اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ کسی اجتماع یا تقریب میں نظر نہیں آئے۔ حکومت کی اپیل پر عوام نے سوشل میڈیا پر راؤل کی سالگرہ مناتے ہوئے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کیں۔ کیوبا کی سوشلسٹ حکومت پر امریکہ کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کے خلاف پابندیاں سخت تر کر دی ہیں اور وینزویلا سے اسے ایندھن کی فراہمی بھی بند کر دی ہے۔ NHK کے ایک اہلکار نے اطلاع دی ہے کہ دارالحکومت ہوانا میں دن میں صرف چند گھنٹے ہی بجلی دستیاب ہوتی ہے۔ امریکی وزارت انصاف نے گزشتہ ماہ کاسترو پر مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا
کہ وہ 1990 کی دہائی میں 2 شہری طیاروں کو مار گرانے میں ملوث تھے۔ کیوبا کے مرکزی بینک نے بدھ کے روز کہا کہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسے بڑے کریڈٹ کارڈ ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔ ایک ہسپانوی ہوٹل گروپ نے بھی کیوبا میں اپنے 15 ہوٹلوں کو چلانے سے دستبردار ہونے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ ایسی صورت میں جب کیوبا پر امریکی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہو؟ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کے لیے جلد از جلد جولائی میں بھارت کا دورہ کر سکتی ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تاکائیچی کے شمال مشرقی ریاست آسام کا دورہ کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جہاں ان کی مودی کے ساتھ دوسری بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما اگلی دہائی کے لیے جاپان اور بھارت کے مشترکہ ویژن کی بنیاد پر سلامتی اور معیشت سمیت کئی شعبوں میں تعاون کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس ویژن کا اعلان گزشتہ سال مودی کے دورہ جاپان کے دوران کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے تناظر میں دونوں رہنما توانائی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے اور کلیدی معدنیات کی سپلائی چین کو پائیدار بنانے جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تاکائیچی دونوں ممالک کے رہنماؤں کے باقاعدگی سے باہمی دوروں کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ نیٹو یوکرین کی حمایت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں سیکریٹری جنرل مارک روٹا بدھ کو کیف پہنچے۔ شمالی بحر اوقیانوس کی پوری کونسل بھی ان کے ہمراہ تھی۔ روس کے حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب نیٹو کے اس اہم فیصلہ ساز ادارے نے یوکرین کے دارالحکومت کا دورہ کیا ہے۔ تمام 32 اتحادی ارکان کے نمائندے کیف پہنچے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے ہلاک شدہ فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب میں شرکت کی۔ روٹا نے زور دیا کہ نیٹو بدستور یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، روس کی جانب سے لاحق خطرہ حقیقی ہے اور اس خطرے کے پیش نظر یوکرین کی حمایت جاری رکھنے اور اپنے دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہوا ہے جب روس نے اس ہفتے کے شروع میں یوکرین بھر میں بڑے پیمانے پر بار بار حملے کیے ہیں۔ روٹا نے کہا کہ یہ دورہ نیٹو اور یوکرین کے درمیان پائیدار بندھن کا مضبوط پیغام ہے۔ چینی فوج کی جانب سے بیجنگ کے تیانانمن اسکوائر میں طلبہ کی زیر قیادت جمہوریت نواز احتجاج کو کچل دیے جانے کو جمعرات کے روز 37 سال ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ چونکہ حکومت اس واقعے کی سچائی کو سامنے لانے کے مطالبات کو مسلسل دبا رہی ہے، اس لیے چینی معاشرے کا بڑا نوجوان طبقہ اس بات سے بے خبر ہے کہ 4 جون 1989 کو تیانانمن اسکوائر میں کیا ہوا تھا۔ مسلح فوجیوں نے چوک کے آس پاس جمع طلبہ کے ہجوم اور عوام کے دیگر ارکان پر گولیاں چلائیں، جس سے مظاہرے کو پرتشدد طریقے سے روک دیا گیا۔ چینی حکومت نے ہلاکتوں کی تعداد 319 بتائی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ متاثرین کے لواحقین کی طرف سے بنائے گئے گروپ تیانانمن مدرس نے گزشتہ ماہ ایک آن لائن بیان جاری کیا۔ اس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کریک ڈاؤن کے بارے میں سچائی ظاہر کی جائے، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے اور ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ حکومت کا بدستور موقف ہے کہ یہ شرپسندی کا واقعہ تھا اور اس نے درست فیصلہ کیا۔ چین میں اس واقعے پر عوامی سطح پر بحث کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان ہے ینگ چن نے 4 جون کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے نام نہاد جبری مشقت کے بہانے معیشتوں پر اضافی محصولات عائد کرنے کی تجویز کے بارے میں سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر قسم کی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے، جن میں جبری مشقت کی آڑ میں چین کے خلاف عائد تجارتی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین امریکہ معاشی و تجارتی تعلقات کے استحکام کو مشترکہ طور پر برقرار رکھے۔ امریکی محکمہ تجارت کی جانب سے نام نہاد سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں ریگولیٹری خلا کو پر کرنے کے اقدامات کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امریکہ مسلسل قومی سلامتی کو جواز بنا کر برآمدی کنٹرول کے اقدامات کا غلط استعمال کر رہا ہے۔
ان اقدامات نے چینی کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کو شدید نقصان پہنچایا ہے، عالمی اقتصادی اور تجارتی نظام کو متاثر کیا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کی سپلائی چین کے استحکام پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ چین نے ہمیشہ ایسے اقدامات کی مخالفت کی ہے اور امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی غلط پالیسیوں کو درست کرے، چین کے خلاف امتیازی اقدامات کا خاتمہ کرے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو برقرار رکھنے میں تعمیری کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 3 تاریخ کو آسٹریا، کرغزستان، پرتگال، ٹرینڈا اور ٹوباگو اور زمبابوے کو سلامتی کونسل کے غیر مستقل اراکین کے طور پر منتخب کیا۔ کرغزستان کا انتخاب پہلی بار ہوا ہے۔ نئے منتخب ہونے والے 5 غیر مستقل اراکین ڈنمارک، یونان، پاکستان، پاناما اور صومالیہ کی جگہ لیں گے اور 1 جنوری 2027 سے شروع ہونے والی 2 سالہ مدت کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں۔ 10 غیر مستقل ارکان میں سے 5 سالانہ منتخب ہوتے ہیں جو مسلسل دوسری بار منتخب نہیں ہو سکتے۔ 3 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بہت اچھے انداز میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی روز ایران کے اسلامی مجلس شورا کے نائب اسپیکر نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو ایران مذاکرات کرے گا، لیکن وہ امریکہ کے کسی بھی وعدے پر یقین نہیں رکھتے۔ دونوں جانب سے مذاکرات کے اشاروں کے باوجود فوجی جھڑپیں جاری ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے خلیج عمان میں ایک امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا، جسے امریکہ نے فوری طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے انکار کیا ہے کہ اس نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کوئی میزائل نہیں داغا اور کہا کہ ایئرپورٹ ٹرمینل کو پہنچنے والا نقصان امریکی میزائل دفاعی نظام پیٹریاٹ کے ایک انٹرسیپٹر کے گرنے کی وجہ سے ہوا۔ تاہم امریکی فوج نے بھی فوری طور پر اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے جان بوجھ کر ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 جون کو امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اور ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 جون کو جاری ہونے والی روسی وزارت دفاع کی جنگی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران روسی افواج نے یوکرین کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون سٹورز اور لانچنگ پوائنٹس، یوکرینی افواج کی توانائی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے اور یوکرینی اور غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کے عارضی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی فضائی دفاعی افواج نے یوکرین کے متعدد گائیڈڈ ایریل بم، ہائی مارس راکٹ اور 700 سے زائد ڈرونز روکے۔ دوسری جانب یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے 3 جون کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی افواج نے 2 جون کی رات سے 3 جون کی صبح تک روسی بندرگاہوں پر بنائی تنصیبات اور وہاں موجود بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ سینٹ پیٹرزبرگ میں تیل کی تنصیبات اور میچرس میں درست رہنمائی کرنے والے ہتھیاروں کی فیکٹری سمیت متعدد اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔